بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح، اس سے کتاب الرقاق اس کا چوتھا باب ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ باب فی العمل وطولہ، باب فی العمل وطولہ، اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کی وضاحت میں دو قرآنی آیات اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک اثر جو کہ ایک موقوف روایت ہے، سندن مرفوع نہیں ہے، اس سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہی کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو باب قائم کرتے ہیں، جسے ترجمۃ الباب کہتے ہیں، تو ترجمۃ الباب کی وسعت کہاں تک ہے؟ صرف وہ جو بابن کے تحت جو بطور عنوان جو باتیں آپ نے لکھی ہیں وہ، یا اس کے تحت جو آیات ہیں، جو معلق روایات یا کچھ فتاویات جو ہوتے ہیں، یا وہ بھی ہیں۔ اس پر میں نے مستقل درس دیا ہے یہ بتانے کے لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ اس کو کہتے ہیں المترجم بہ، یہ سبھی باتیں ملا کر کے، اور پھر جو مرفوع روایت لاتے ہیں وہ اس کے لیے المترجم لہ، وہ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے دو حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ آج پہلی حدیث کی صرف سند پڑھتے ہیں، اور جو دوسری حدیث ہے اس کی سند انشاءاللہ کبھی اور پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ جو متن ہے، جو اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے، جو قول ہے آپ کا، آپ کی جو الفاظ ہیں، یہ بھی شرح طلب ہیں، الفاظ کے اعتبار سے بھی، اور اس حدیث کی شرح میں جو محدثین نے جو باتیں کہی ہیں اس کے لیے ایک مستقل درس کی ضرورت ہے، جو آنے والے ہفتہ میں دوں گا میں انشاءاللہ۔ آج حدیث نمبر 6417 جو باب فی العمل وطولہ کے تحت ہے، اس کی سند پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، سند سے متعلق۔ پہلے حدیث سنی۔ قال الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں صدقۃ بن الفضل، ان سے متعلق پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صدقۃ بن الفضل ابو الفضل المروزی، ابو الفضل آپ کی کنیت ہے، یعنی آپ کے والد کے نام پر۔ اس بارے میں تو میں بارہا بتا چکا ہوں کہ صحابہ میں اور خصوصاً تابعین اور ما بعد عام جو روات حدیث ہیں، ان میں ایک کثیر تعداد ایسے راویوں کی ہے جن کی کنیت ان کے والد کے نام پر ہے۔ عام طور پر ایک شخص کی جو کنیت ہوتی ہے ان کے فرزندان کے نام پر ہوتی ہے، لیکن روات حدیث کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جن کی کنیت ان کے والد کے نام پر۔ عام مثال کے طور پر ایک عام مثال دیتا ہوں جسے سب واقف ہے، جسے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟
محمد ابن عیسیٰ. اس سلسلے میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے. تو صدقۃ ابن الفضل ابو الفضل المروزی، مرو کے ہیں آپ. مرو علم کی آماج گاہ ہے کسی دور میں، خراسان کا علاقہ. صدقۃ ابن الفضل ایک مؤثر شخصیت بحیثیت ایک رجل کے، ایک نامور شخص. آپ کے نام پر مستقل ایک سڑک تک بنائی گئی. امام حاکم رحمہ اللہ نے اس جانب اشارہ کیا ہے، حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس بات کو کہ مستقل مرو میں آپ کے نام پر ایک راستہ، ایک سڑک، ایک گزرگاہ جو بھی ہو آپ کے تعلق سے ایک بنائی گئی ہے. صدقۃ ابن الفضل رحمہ اللہ کا جو سن وفات ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو التاریخ الکبیر میں لکھی ہیں، وہ تو یعنی اس بات کا احتمال ہے کہ 223 سے 229 ہجری کے درمیان آپ کی وفات ہوئی ہے. 223 ہجری یہ بھی منقول ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے تو مات سنۃ 29 و 200 سے لکھا آپ نے التاریخ الکبیر میں. بہرحال 226 ہجری بھی بتایا جاتا ہے آپ کا سن وفات، 223 ہجری بھی بتایا جاتا ہے. 10واں طبقہ ہے ابن حجر رحمہ اللہ کے ہاں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں امام ابو عبد الرحمن النسائی اور ایک اور معروف محدث امام ابو بشر محمد ابن احمد ابن حماد الدولابی رحمہ اللہ، ان دونوں اصحاب علم سے نقل کیا ہے اور کہا کہ ثقۃ اس لفظ کے ساتھ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی تقریب التہذیب میں ان کو ثقہ کہا ہے. ابو یعلا الخلیلی رحمہ اللہ کی جو الارشاد ہے ہمارے پاس مجلد، اس میں آپ نے علماء مرو میں آپ کا نام ذکر کر کے کہا کہ مروزی ثقۃ، ایسے آپ نے لکھا. امام بخاری رحمہ اللہ التاریخ الکبیر میں جو ہمارے پاس ہے نا نسخہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 298، 2896 ترجمۃ الراوی کا نمبر ہے. اس میں آپ کے بارے میں اتنا لکھا کہ سمع یحییٰ القطان وابن عیینہ، اور آپ کا سن وفات لکھا. یعنی یحییٰ القطان اور ابن عیینہ سے آپ نے خاص تلمس کیا ہے صدقۃ ابن الفضل نے. اور اس لیے کہ صدقۃ الفضل کتب ستہ کے روات میں صرف صحیح بخاری کی روات میں سے ہے. صرف امام بخاری رحمہ اللہ ہی نے آپ سے روایت لی ہے. کتب ستہ کے جو دیگر مؤلفین ہیں کہیں بھی آپ کی کوئی روایت اس میں نہیں ہے سوائے امام بخاری کے رحمہ اللہ. نہ کتب ستہ میں، نہ کتب ستہ کے مؤلفین کی جو دیگر کتابیں ملحق ہیں کتب ستہ کے ساتھ، تہذیبین میں، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال یا تہذیب التہذیب میں، ان میں بھی آپ کا ذکر نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے سوائے امام بخاری کے الصحیح کی. امام بخاری رحمہ اللہ کی الصحیح پر اہل علم کی جو گونا گو خدمت رہی ہے متعدد پہلوؤں سے، صحیح بخاری کے رجال سے متعلق بھی امام بخاری کے مشائخ پر بھی الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں، شیوخ الامام البخاری پر، رجال البخاری پر بھی. ایک کتاب ہے 5ویں صدی ہجری کی معروف عالم دین ابو الولید سلیمان بن خلف الباجی جو ابو ذر الحروی رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے ہیں. آپ کی جو کتاب ہے کتاب التعدیل والتجریح لمن خرج له البخاری فی الجامع الصحیح، 3 جلدوں میں، دارالغرب الاسلامی کا جو نسخہ ہے میرے پاس، اس میں جو دوسری جلد ہے صفحہ نمبر 790، اس میں صدقہ اس نام کے تحت 2 نام مذکور ہیں. جو دوسرا نام ہے صدقۃ ابن الفضل ابو الفضل المروزی. اس سلسلے میں ابو الولید الباجی رحمہ اللہ نے آپ سے متعلق جو خاص انداز ہے آپ کا
کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو صحیح بخاری کے جو صحیح کے جو رجال ہیں، صحیح البخاری کے جو رجال ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایات اپنی الصحیح میں کہاں کہاں لائے ہیں اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ ہاں، یہ متنبہ رہیں کہ وہ استیعاب نہیں کرتے ہیں، بہت کم، عام طور پر استیعاب نہیں کرتے۔ اگر بالخصوص امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی راوی سے متعلق کثرت سے لائے ہوں تو بہرحال استیعاب تو نہیں کرتے ہیں، اور اس میں استدراک کی بھی گنجائش نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ آپ کا ادعا نہیں رہا ہے۔ اسی لیے آپ نے اتنا ہی لکھا کہ اخرج البخاری فی العلم والصلاة والزکاة والجہاد وغیر موضع عنہ عن عبدۃ وابن عیینۃ ویحییٰ القطانی والولید بن مسلم وابی خالد وسلیمان بن حبان وحجاج بن محمد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایات کہاں کہاں لائے ہیں اپنے صحیح میں؟ کتاب العلم میں کہاں، کتاب الصلاۃ میں کہاں، کتاب الزکوٰۃ میں بالضبط کس باب کے تحت، اس کی تو نشاندہی نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کتاب کے جو محقق ہیں ابو لبابہ الطاہر صالح حسین، تو آپ نے آپ کی اپنی حواشی بھی بہت مفید ہیں۔ وہ کتاب العلم میں کہاں کس باب کے تحت اس باب کی نشاندہی کر دیتے ہیں، کتاب الصلاح میں کہاں کس باب کے تحت اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ اب یہ آپ اس کتاب کی طرف مراجعہ کریں، اب ساری چیزیں تو میں یہاں نہیں لکھوا سکتا، تو اس کتاب کی طرف مراجعہ کر لیں۔ اسی لیے صاحب جو محقق ہیں وہ وغیر موضع جو ہے نا، اور بھی دیگر مقامات پر امام بخاری لائے ہیں، جیسے کہ ابو الولید الباجی نے لکھ دیا ہے، تو اس کی مزید نشاندہی بھی کر دیتے ہیں، جیسے ابواب سجود القرآن میں، کتاب التہجد میں، اور کتاب الادب میں، کتاب الرقاق میں۔ میں نے بھی ایک چیز کا اضافہ کر دیا کہ کتاب الطب میں بھی، کتاب الطب میں بھی موجود ہے، جو کتاب الطب میں جو کتاب ایک مستقل باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، القسط الہندی، القسط الہندی، اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے لے کر کے ہیں السعوت، ناک میں دوا ڈالنے کا جو معاملہ ہے، السعوت، اس باب کے تحت القسط الہندی، قاف پر ضمہ۔ بہرحال یہ آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ نے الجامع الصحیح میں کہاں کہاں لائے ہیں، اور کن اساتذہ سے ان کی روایات ہیں اس کی بھی نشاندہی کر دیتے ہیں ابو الولید الباجی رحمہ اللہ، اس سلسلے میں ایک مفید کتاب۔ صدقۃ ابن الفضل رحمہ اللہ بحیثیت راوی حدیث، آپ کی وفات، سن وفات، کتب ستہ میں آپ کی روایات کن کن کتابوں میں ہیں، آپ کا طبقہ، اور اہل علم نے آپ کے بارے میں بحیثیت راوی جو بات کہی ہے، ثقاتن والی بات، وہ ہم نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ چونکہ یہ صرف صحیح بخاری کے رجال میں سے ہیں، اس جانب میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ ایک اور بات جو صدقۃ ابن الفضل رحمہ اللہ سے متعلق ہے، وہ یہ کہ آپ ائمہ اہل السنہ میں ایک عالی مقام رکھتے ہیں، علماء اہل السنہ میں ایک بڑا نام، اپنے وقت میں، اپنے مقام میں اہل السنہ کی ایک شان، اہل السنہ کے بڑے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ دیکھو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہب بن جریر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جزا اللہ اسحاق بن راہوی وصدقہ ویعمر ابن بشر، یعمر ابن بشر یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ کہا کہ جزا اللہ اسحاق بن راہوی وصدقہ ویعمر ابن بشر عن الاسلام خیرا احیوا السنت بارض المشرق۔ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسحاق ابن راہوی کو، یعمر ابن بشر کو، اور صدقۃ بن الفضل کو، یہ سب خراسانی علماء ہیں۔ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اسلام کی خدمت میں ان کا جو رول رہا ہے۔ کہا کہ احیوا السنت بارض المشرق، مشرق یعنی خراسان، اس اتنے بڑے علاقے میں اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے، منہج ہے اہل السنہ والجماعہ کا،
منہج عقیدے بھی سے بھی زیادہ وسیع لفظ ہے. ہر باب میں، ایمانیات کے باب میں، عقائد کے باب میں، عبادات کے باب میں، ذکر و اذکار کے باب میں، ہر پہلو میں، ہر نوع میں جو درست منہج ہے صحابہ کا، صحابہ کے بعد آپ کے تلامذہ تابعین کا، تو اس موقف کو، اس منہج کو آپ نے جو ہے عام کیا. آپ دیکھو عباس ابن الولید النرسی وہ کہتے ہیں کہ کننا نقول بخراسان صدقۃ بن الفضل وبالعراق احمد بن حنبل. عباس الولید النرسی کہتے ہیں، عباس ابن الولید، کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ بھی خراسان میں کون ہے؟ خراسان میں صدقۃ بن الفضل. اچھا وہاں پر کون ہے؟ عراق میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ. آپ دیکھو کس کے مقابلے میں نام پیش کیا جا رہا ہے. جیسے آج کے دور میں ہم پیش کرتے نہیں، جیسے کچھ ایک 20 سال پہلے کی اگر بات لے لیں، سعودیہ میں کون؟ شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین. اچھا وہاں پر کون؟ شام میں شیخ البانی. اچھا یمن میں کون؟ شیخ مقبل. اس طرح کے جو ایک بڑے علاقے کے تحت ایک بڑی شخصیت کا نام جو اہل السنہ کے ایک بڑے امام مانے جاتے ہیں، اس اعتبار سے اس نہے سے نام لیا جاتا تھا. ابھی ایک فیس بک پر ایک ہلکی پھلکی تحریر گردش کر رہی ہے. شیخ عارف جاوید حفظہ اللہ جو کویت میں رہتے ہیں، ان کے حوالے سے گردش کر رہی ہے. اس میں بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے میں نے شیخ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ، جو عرب میں بھی عجم میں بھی اہل علم کے درمیان معروف شخصیت، ایک معروف نام، بڑا نام، ان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے بر صغیر میں علم حدیث کی جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ ہے مولانا ارشاد اللہ خاصری حفظہ اللہ ومتعہ اللہ بالصحہ والعافیہ. دیکھیں میں بحیثیت ایک طالب علم میں بات کہہ سکتا ہوں کہ مولانا ارشاد اللہ خاصری حفظہ اللہ کی کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، اور علم حدیث میں آپ کی جو خدمت رہی ہے، جو تحقیقات آپ کی ہیں، جو مطلب سبحان اللہ تمکن اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. لیکن ایک بڑی شخصیت جب نام لے کر کے بتاتے ہیں کہ بر صغیر میں علم حدیث کی ایک بڑی شخصیت، یہ اس سے کیا ہے؟ ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے، ایک اعتبار پیدا ہو جاتا ہے، ایک اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. اور جو ہے اس طرح کے بڑے لوگوں کے لیے بڑی شخصیتیں جب نام لیتی ہیں تب جا کر کے یعنی ایک علم کا بھرم رہتا ہے. تو یہ ہر زمانے میں ایک یہ معاملہ رہا ہے. عباس ابن الولید النرسی، ان کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا، ان کا اس سلسلے میں ایک اور قول بھی ملتا ہے کہ یعقوب بن سفیان الفسوی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب المعرفہ و تاریخ ہے، اس میں العباس ابن عبد العظیم العنبری یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کے خاص تلامذہ میں سے، ان سے متعلق میں نے بہت تفصیل سے لکھوایا ہے میں نے. وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل فی العراق بالعراقی وصدقۃ بن الفضل بخراسان وزید بن مبارک بالیمن، ایک اور نام کے اضافے کے ساتھ. عباس ابن عبد العظیم العنبری رحمہ اللہ 271 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کے خاص تلامذہ میں سے. اس میں ایک بات ملتی ہے جو امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ قول ملتا ہے کہ ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ آپ کا یہ قول کہاں ہے کہ امام البرقانی رحمہ اللہ نے جو امام دارقطنی رحمہ اللہ سے جو سوالات کیے ہیں نا، اس میں یہ بات موجود ہے کہ عباس ابن عبد العظیم العنبری رحمہ اللہ یہ کہتے تھے کہ رأیت ثلاثة جعلتهم حجة فيما بيني وبين الله
کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے اللہ اور میرے درمیان ایک حجت میں نے بنائی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے کیسے کہ گویا کہ آپ نے ان سے جو تعلق رکھا، ان سے جو علمی استفادہ کیا، ان سے جو علمی وابستگی رہی اور ان سے جو جڑے رہے اور ان کے لیے جو تعاون انہوں نے کیا اللہ کے دین کی خاطر، ان سے لیا، ان سے علم حاصل کیا، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر ایک شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اللہ کی خاطر حجت بنایا ہے، مطلب میرا ان سے جو تعلق ہے، میری ان سے جو وابستگی ہے وہ خالص اللہ کی خاطر، خالص اللہ کے لیے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے پہلو ہیں. آپ دیکھو مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، بر صغیر کے معروف عالم دین، محدث، نابینا عالم دین، آپ نے ایک مرتبہ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا لائے ہیں، کیا تمہارے اعمال ہیں، تو میں کہوں گا کہ دیکھو مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ. حالانکہ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ تلمیذ ہے ان کی، لیکن ایسے تھے عالم دین، ان کی جو خدمات رہی ہیں، ان کی جو پہل رہی ہے اور جو وسعت رہی ہے آپ کی جو میادین میں، اس پہلو سے، اس وابستگی کے تحت آپ نے بات کہی. ان سب باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدقۃ بن الفضل رحمہ اللہ کی شخصیت بحیثیت امام اہل السنہ اپنے وقت میں اپنے علاقے میں کس قدر مؤثر رہی ہے. اسی لیے حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے الثقات میں جب آپ کے بارے میں جو لکھا کہ آپ ابن عیینہ سے روایت کرتے ہیں اور محمد ابن نصر المروزی آپ سے روایت کرتے ہیں، اور آخر میں لکھا کان صاحب حدیث و سنہ، کان صاحب حدیث و سنہ، کہ آپ ایک راوی حدیث، علم حدیث، حدیث بیانی میں راوی حدیث کے طور پر آپ ایک عالی مقام پر ہیں، اور آپ صاحب السنہ ہیں، یعنی آپ اہل السنہ کے بڑے علماء میں سے ہیں. حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے آپ کا جو ترجمہ حیات لکھا ہے، آخر میں اس بات کو لکھ کر کے ختم کیا اس ترجمہ حیات کو کہ وَكَانَ مِنَ الْمَذْكُورِينَ بِالْعِلْمِ وَفَضْلِ، وَكَانَ مِنَ الْمَذْكُورِينَ بِالْعِلْمِ وَالْفَضْلِ وَالسُّنَّةِ، کہ آپ اصحاب علم، اصحاب فضل اور اہل السنہ کے ائمہ میں آپ جو ہے مطلب شمار ہوتے ہیں. یہ رہے صدقۃ بن الفضل رحمہ اللہ. صدقۃ بن الفضل رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ سے متعلق میں نے جب سب سے پہلے صحیح بخاری کو جامعہ میں پڑھایا تھا اور کتاب النفقات جب پڑھا رہا تھا تو اس میں یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ سے متعلق تفصیل سے لکھوایا تھا، لیکن وہ ریکارڈنگ نظر نہیں آ رہی، پھر کبھی اور مناسبت سے لکھواؤں گا انشاءاللہ. بس بحیثیت راوی حدیث، کیونکہ بہت ہی عظیم شخصیت ہیں، کئی باتیں ہیں آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی بحیثیت راوی حدیث، اور صرف عام راوی نہیں ہیں، اس علم کے یعنی جبل فی العلم، اس علم کے شہسواروں میں سے ہیں، اس علم کے اساتین میں سے ہیں، اس علم کے سرکردہ افراد میں سے ہیں. تو پھر تفصیل طلب ہے ان سے متعلق لکھوانا. بحیثیت راوی حدیث آج ان کے بارے میں یہ لکھوا دیتا ہوں کہ یحییٰ بن سعید القطان التمیمی، ابو سعید البصری الاحول الحافظ، التمیمی، یہ الولاء جو ولاء الاسلام ہے اس سے متعلق نہیں ہے. آپ کا جو سن ولادت ہے 120 ہجری ہے اور سن وفات 198 ہجری. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ہاں 9واں طبقہ ہے. کتب ستہ کی سبھی کتاب میں آپ کی مرویات ہیں. صرف ایک تعارف کے طور پر میں نے 2 سطروں میں یہ بات لکھوائی ہے
جبکہ تفصیل سے لکھا چکا ہوں اور کسی مناسبت سے پھر لکھواؤں گا انشاءاللہ. آپ کے جو استاذ ہیں اس حدیث میں سفیان سے مراد سفیان ابن سعید الثوری. آپ سے متعلق بھی تفصیل سے لکھواؤں گا انشاءاللہ، لیکن آج بعثت راوی حدیث بس تعارف 2 سطروں میں. سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری ابو عبداللہ الکوفی 97 ہجری 90 پر 7 ہجری آپ کا سن ولادت ہے، اور 160 پر 161 ہجری آپ کا سن وفات ہے. 7واں طبقہ ہے. کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، یعنی اخرجہ الجماعہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں لکھا کہ ثقۃ حافظ فقیہ عابد امام حجۃ وکان ربما دلس. ظاہر بات ہے، ثقۃ حافظ فقیہ عابد امام حجۃ. ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے سابق محدثین کے جو متعدد ہیں ان سب کے اقوال کو، کلام کو سامنے رکھ کر کے ملخص بیان کیا آپ نے. پھر سبھی اصحاب علم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تفصیل سے. وکان ربما دلس، اس سے متعلق بھی تفصیلی نوٹ سے لکھواؤں گا انشاءاللہ. سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں اس سند میں کہ حدثنی ابی، مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی. آپ کے جو والد ہیں سعید ابن مسروق الثوری الکوفی. سفیان ابن سعید، عمر ابن سعید، مبارک ابن سعید، یہ سب روات حدیث میں سے ہیں. ان سب کے والد ہیں سعید ابن مسروق الثوری، ثور ابن عبد المنات ابن عد ابن طابقہ بن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. تو ثور ان کے خانوادے سے ہیں، تو اسی وجہ سے الثوری لوگوں میں بہت مشہور ہے. بعض طلبہ میں بھی لوگوں سے مراد وہی بعض طلبہ میں کہ یہ ثور، لحم الثور، اس کو پسند کیا کرتے تھے، اس وجہ سے الثوری. کتنی نادانی ہے سبحان اللہ. تو ثور ابن عبد المنات ابن عد جو عدنان سے جا کے آگے جڑتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں الیاس تھے نا، الیاس سے جا کر کے جڑ جاتے ہیں. تو ثور انہی کے خانوادے سے، تو اس وجہ سے الثوری. 126 ہجری آپ کا سن وفات ہے. کس کا؟ سفیان ابن سعید الثوری کے والد کا، سعید ابن مسروق. 126 ہجری آپ کا سن وفات ہے. 6واں طبقہ ہے. 6ویں طبقے سے مراد کیا ہے؟ الذین عاصروا صغار التابعین، یعنی حافظ ابن حجر کے ہاں رحمہ اللہ جو 6واں طبقہ ہے، اس اعتبار سے صغار تابعین کی معاصرت ہے آپ کو. کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. یحییٰ بن معین، ابو حاتم الرازی، احمد بن عبداللہ العجلی، امام نسائی، علی بن عبداللہ المدینی، حافظ بن حبان، ان سبھی اصحاب علم نے آپ کو ثقہ کہا ہے. آپ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال اور تہذیب التہذیب میں دیکھ سکتے ہیں. ابو حاتم رحمہ اللہ کا قول آپ کو کتاب الجرح والتعدیل میں ملے گا. احمد بن عبداللہ العجلی کا معرفت الثقات میں، حافظ بن حبان کا کتاب الثقات میں. البتہ یحییٰ بن معین اور امام نسائی کا جو قول ہے وہ میں نے تہذیب سے نقل کیا ہے، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال سے. سعید بن مسروق رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں المنذر ابن یعلا الثوری. المنذر علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں کہا کہ اسم فاعل المنذر، المنذر نہیں، المنذر ابن یعلا الثوری. دیکھو ان کے والد کی کنیت بھی، ان کی اپنی کنیت بھی ان کے والد کے نام پر، ابو یعلا الکوفی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ کا جو استخراج ہے اس حوالے سے لکھا کہ اس میں
ابو یعلا ہی ہے. وہ کون ہے ابو یعلا؟ وہ یہی ہے المنذر ابن یعلا. المنذر ابن یعلا ابو یعلا، والد کے نام پر کنیت، علماء کوفہ میں سے ہی، اور یہ بھی چھٹویں طبقے کے ہیں، یعنی سعید ابن مسروق اور المنذر ابن یعلا دونوں کا طبقہ ایک. کتب الستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. اخرجہ الجماعہ. محمد ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات الکبیر جو آپ کی کتاب ہے اس میں آپ نے ان کے بارے میں لکھا کہ کان ثقۃ قلیل الحدیث، بحیثیت ایک راوی حدیث بیانی میں آپ سے کم ہی احادیث مروی ہیں. یحییٰ بن معین، احمد العجلی، خالد بن خراش اور حافظ بن حبان نے آپ کو ثقہ کہا ہے. المنذر الثوری، یعنی یہ جو راوی ہے المنذر بن یعلا ثوری، آپ نے اپنے بارے میں لکھا، اپنے بارے میں کہا کہ لزمت محمد بن الحنفیہ حتی قال بعض ولده لقد غلبنا هذا النبطی على ابینا، کہ محمد بن الحنفیہ جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، ان کے والد ام ولد ہیں، ان کی والدہ ام ولد ہیں. تو المنذر الثوری کہتے ہیں کہ میں محمد بن الحنفیہ کے ساتھ اس حد تک میں ان کے ساتھ جڑا رہا، آپ کے ساتھ لگا رہا، آپ کا تتلمذ کیا، میں نے آپ کی صحبت اختیار کی. آپ مسجد میں ہوتے تو مسجد میں چلتے پھرتے ہوتے، ٹہلتے تو وہاں، سفر میں جاتے تو وہاں. جب کبھی آپ برحال میں ہمیشہ آپ کے ساتھ اتنا رہتا کہ حتیٰ کہ آپ کے آل اولاد میں سے کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا یہ تو ہمارے والد پر ہماری اپنی جو محبت ہے، ہمارے سے جو لگاؤ ایک والد کا ہوتا ہے، اس پر یہ غالب آ جا رہا ہے. اس حد تک ایسے بھی کچھ قصے آپ کو مل جائیں گے روات حدیث میں. المنذر ابن یعلا الثوری کے جو استاذ ہیں الربیع ابن خثیم، الربیع ابن خثیم اور آپ کے فرزند عبداللہ، چند دن ہی پہلے جب میں سورۃ الحج کی تفسیر کر رہا تھا اور سورۃ الحج کی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 35، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 35 نے آیت نمبر 34، آیت نمبر 34 کا اختتام وبشر المخبتین، المخبتین کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کتاب الزہد سے ایک اثر میں نے پیش کیا تھا، اور اس پر میں نے یعنی تفصیلی دراسہ پیش کیا تھا اس کا. وہ الربیع ابن خثیم کا اس میں نام ہے، ان کے فرزند عبداللہ کا بھی نام ہے. تو دونوں سے متعلق میں نے ہلکا پھلکا کلام کیا تھا، لیکن الربیع ابن خثیم بحیثیت راوی حدیث یہاں کچھ باتیں میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. الربیع ابن خثیم ابن عائذ ابن عبداللہ الثوری ابو یزید الکوفی، 61 ہجری آپ کا سن وفات ہے. حسین رضی اللہ عنہ کو جس سال قتل کیا گیا، آپ کو شہادت نصیب ہوئی، اسی سال سلیمان الاعمش رحمہ اللہ کا سن ولادت بھی وہی ہے. علقمہ رحمہ اللہ کا جو سن وفات ہے، اور یہ آپ کا سن وفات ہے. سلیمان الاعمش کا تو سن ولادت ہے، اور الربیع ابن خثیم کا یہ سن وفات ہے. دوسرا طبقہ ہے کبار تابعین میں سے ہی، کتب ستہ کی یعنی مؤلفین کتب ستہ یوں کہہ سکتے ہیں. تو ان مؤلفین کتب ستہ اپنی اپنی کتابوں میں ان کی روایت لائے ہیں. صحیحین میں، سنن اربعہ میں، سبوں میں آپ کی روایات ہیں سوائے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی السنن کے. سنن ابی داؤد میں کوئی روایت نہیں ہے، البتہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو کتاب القدر ہے اس میں آپ کی روایت ہے، جیسا کہ ابو الحجاج المزی نے کہا اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب میں کہا ہے. عظیم شخصیت ہے. آپ غور کیجئے کہ میں سب سے پہلے حافظ ابن حجر کے حوالے سے کہتا ہوں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں کہا کہ ثقۃ عابد، اور کہا مخضرم. تو ان کی جو علمی شخصیت ہے، ثقۃ جیسے الفاظ آپ دیکھیں گے کہ محدثین کے ایسے اقوال ملتے ہیں کچھ عظیم اہل علم کے حوالے سے، جیسے کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے سفیان ابن سعید الثوری کے بارے میں کہا لا یسأل عن مثلی،
اور دیگر کے بارے میں بھی کہا ہے. تو یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا ربیع ابن خثیم کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ لا یسأل عن مثلہ، یہ ایسے افراد ہیں ان سے بارے میں کیا پوچھا جائے گا. یہ جو الثوری ہیں ابو وائل شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں. وہ ابو وائل شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ، ابو وائل رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھا گیا، ان سے پوچھا گیا بذات خود کہ ایما اکبر انت اب الربیع ابن خثیم، کہ عمر میں آپ بڑے، عمر میں نہیں پوچھا گیا، کہا کہ آپ بڑے ہیں کہ ربیع ابن خثیم بڑے ہیں. ابو وائل رحمہ اللہ نے کہا انا اکبر منہ سنا وهو اکبر منہ عقلا وهو اکبر منی عقلا، بس عمر میں ان سے بڑا ہوں، کچھ بڑا ہوں. انا اکبر منہ سنا وهو اکبر منی عقلا، ایسے کہا آپ کے بارے میں. امام شعبی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں کہا کان من معادن الصدق، اور کہا اصفهم لك كأنك شهدتهم، یعنی اصحاب عبد اللہ کان الربیع اشدهم ورعا. امام شعبی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب مہارت عطا کی تھی. آپ کسی واقعے کو ایسا بیان کرتے گویا کہ آپ خود وہاں پر حاضر ہیں. اللہ کے رسول کی سیرت بھی ایسے بیان کرتے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں نقل کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی سیرت کو ایسے بیان کرتے تھے کہ خود عبداللہ بن عمر نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ بھئی تم ایسے اللہ کے رسول کی سیرت بیان کر رہے ہو گویا کہ تم وہاں پر موجود تھے، گویا کہ تم صحابی ہیں، گویا کہ تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اس طرح سے تم احوال بیان کرتے ہو. تو یہ مہارت تھی امام شعبی کو رحمہ اللہ. تو امام شعبی رحمہ اللہ اپنے تلامذہ سے کہا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو تلامذہ ہیں، یہ خود عبداللہ بن مسعود کی تلمیذ ہیں، عفواً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو تلامذہ ہیں بکثرت ان سے پڑھا. امام شعبی نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو تلامذہ ہیں ان سے متعلق تفصیل سے بتاتے، اور تفصیل سے بتا کر کے کہتے کہ میں ایسے بیان کروں گا گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم وہاں پر موجود تھے. اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں الربیع ابن خثیم اشدهم ورعا، زہد و تقوی میں، ورع میں، مباحات سے بھی بچنے میں، محرمات تو بہت دور کی بات ہے، مباحات سے بھی اپنے دامن کو بچانے میں یہ سب سے زیادہ جو ہے اہتمام کیا کرتے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک نصیحت بھی مدارج السالکین میں حافظ ابن القیم نے نقل کی، کہا کہ محرمات سے بچنا تو ہے ہی، مباحات سے بھی اپنے دامن کو بچائے رکھیں جو آپ کو بہت دور لے کے چلے جاتے ہیں اور آپ کو اہم امور میں حائل ہو جا سکتی ہیں. حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے کتاب الثقات میں لکھا کہ اخبارہ فی الزہد والعبادہ اشہر من ان یحتاج الی الاغراق فی ذکری، کہ الربیع ابن خثیم رحمہ اللہ کے زہد و تقوی، آپ کی عبادت، آپ کی صوم و صلاۃ، آپ کا قیام اللیل، آپ کی ذکر و اذکار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، آخرت کی یاد، اس سلسلے میں آپ کے اتنے واقعات ہیں، اتنے مشہور ہیں، زبان زد ہیں، اس کی حاجت ہی نہیں ہے کہ اس سے متعلق ہم تذکرہ کریں، کسی کو بتائیں، سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو نشاندہی کی ضرورت پڑے گی. یہ بات لکھی ابن حبان نے رحمہ اللہ. مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا کہ الربیع ابن خثیم اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا آپس میں بہت گہرا تعلق کہ وہ ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہو جاتے بآسانی، ایسے کہ گویا کہ ان کا اپنا گھر ہے، سلام کرتے اور اندر چلے جاتے ملنے کے لیے، وہ ان کے گھر. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے متعلق جو بات کہی تھی
جو مصنف ابن شیبہ کے حوالے سے، اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں الحمدللہ کتاب التفسیر میں، وہاں مراجعہ کر لی، وہاں تو تفصیل سے بتایا ہوں میں آپ کو۔ الربیع بن خثیم رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، صحابی رسول معروف۔ چلیے اس کے بعد جو حدیث ہے اس حدیث کو انشاءاللہ میں آپ کو آنے والے درس میں مکمل شرح کروں گا، تفصیلی شرح کروں گا باذن اللہ تعالی۔ اللہم وفقنا لما يحب ويرضى، بارک اللہ فیکم جمیعا، سبحان